جو استاد تھے نا وہ ہمارے مینٹورز ہوتے تھے، وہ ہمارے مربی ہوتے تھے، وہ ہمیں اللہ سے جوڑتے تھے، وہ ایسی باتیں بتاتے تھے کہ وہ ہماری زندگی میں آگے کام آئیں. وہ ہمیں اگر کسی بھی چیز میں ہم پھنس رہے ہوتے تھے یا کوئی بھی بات ہو تو اس کو حکمت سے بتاتے تھے تاکہ ہمارے وہ آگے آنے والی زندگی میں بھی ہمارے کام آئے. اور اس مطلب ہمارے اساتذہ ایسے تھے کہ ہمارے آج تک آئیڈیل ہے. بالکل ایسا ہے کہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اگر ہم آج یہاں تک بھی ہیں، اللہ نے جو ایک تھوڑی سی عزت بھی ہمیں دی ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے، تو دیکھا جائے تو ہم نے ان سے سیکھا. بے شک ایسا ہی، اور ہم ان کے نقش قدم پر ہیں. اصل میں شمع، میں اگر اس کو مختصر بولوں تو یوں کہوں کہ پہلے کے لوگ اور ابھی کے لوگوں میں بھی یہ فرق ہے کہ وہ پہلے اپنی ذمہ داریاں خود کرتے تھے، کسی پر ڈالتے نہیں تھے. آج کل ہم لوگوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لی ہے. بالکل. ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ذمہ داری بھی ٹیچرز پہ ڈال دیتے ہیں، اور ٹیچرز جو ہیں وہ اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اپنا صرف کریکولم پہ وہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ بھی کیا کریں، تربیت ان کا کام تو نہیں ہے. بالکل. لیکن ہمارے اساتذہ بھی اور ہمارے والدین بھی پہلے تربیت میں ہمیں بڑوں کی عزت سکھاتے تھے. بالکل. آج کل استاد کا وہ مقام ہے ہی نہیں. آج آپ دیکھیں بچے کتنے اگریسو ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان کو کچھ کہہ دیں تو وہ گھر سے اپنے پوری پلٹن کو اٹھا لائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جی اس ٹیچر نے مجھ سے زور سے بات کی، اور مائیں پہنچ بھی جاتی ہیں. تو ایسے ہی تو میں آپ سے عرض کریں، پوری پلٹن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نانا نانی دادا دادی جو بھی گھر کے بڑے ہیں وہ سب لڑنے آ جاتے ہیں آستینے چڑھا کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ ہمارے کمی جو ہے نا وہ ہمارے بچوں میں نہیں ہے، ہمارے بڑوں میں ہے. بالکل. اور تعلیم کا بھی جو معیار گر رہا ہے نا وہ بھی صرف اسی لیے کیونکہ ہم نے صرف تعلیم کو ایک سمجھیں گے بھیڑ چال کی طرح ہم نے اپنے بچوں کو ایک پروڈکٹ بنانے کی مشین میں لگایا ہوا ہے. یہ کہنا چاہوں گی کہ تعلیم کو صرف ہم نے ایک کمائی کا ذریعہ بنا دیا. بے شک ایسا ہی ہے، نمبروں کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں کہ بس ہمیں ڈگری حاصل کرنی ہے جاب کے لیے. اور صحیح. ہمارے والدین کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے بچے کو بس ڈگری مل جائے، اچھی جاب مل جائے. دیکھیں اس کو وہی بات میں کہوں گی آپ سے کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کامیابی، کہ بیٹا پہلے کی کامیابی کو جو ہمارے پیرنٹس تھے یا ہمارے ٹیچرز تھے وہ اس طرح نہیں جوڑتے تھے. تم ایک کامیاب انسان بنو گے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم ایک مثالی اور باکردار انسان بنو گے. بالکل. جو لوگوں کے کام آؤ گے، جو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنو گے، وہ تھے کامیابی. یہاں پہ ابھی جو کامیابی کا ذکر کیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ نمبر کی دوڑ میں بھاگو، اچھے گریڈز لاؤ، اور پھر اچھے گریڈز کے بعد اچھی نوکری ملے گی. جب اچھی نوکری ملے گی تو ہمیں اچھا گھر گاڑی ہوگا، وہ کامیاب ہے. اور پھر ایسے ہی لوگوں کو مانا بھی جاتا ہے. سعدیہ میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے، آج کل کا ایک ٹائم ہو گیا ہر 2 گلی چھوڑ کے پرائیویٹ اسکولس کھلے ہیں. تو مطلب آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ صرف اور صرف ایک بزنس ہے؟ یہ کوئی تعلیم و تربیت ہے؟ آپ کو لگتا ہے وہ تعلیم و تربیت اس طرح سے مل رہی ہے جو ہمارے زمانے میں ہم لوگوں نے حاصل کی؟ دیکھیں شمع، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے آج کل، اور پیرنٹس کی میں سمجھتی ہوں آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے یا کیا ہے ہمارا بچہ بس ایک کمپٹیشن ہو گیا ہے. فلاں اسکول فلاں اسکول فلاں اسکول، یہ گلی میں 10 اسکول کھلے ہوئے، وہاں گلی میں. آپ دیکھیں کہ اس میں جو بچے آ رہے ہیں جو بیچارے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے وہ ایک پرائیویٹ اسکول کے نام پہ کہ جی چلو یہاں پڑھائی اچھی ہوگی دے دیتے ہیں. دل کو خوش کرنے والی بات ہے نا کہ میرا ایسے ہے پرائیویٹ نہیں پڑھ رہا ہے. ہاں، اور پرائیویٹ کا معیار ہے دیکھیں ہمارے شہر میں. شمع پرائیویٹ کا ہے، لیکن یہ جو ایک چین بنی ہوئی ہے نا کہ جو پیسے لیتے ہیں اور اس حساب سے آپ کو دے رہے ہیں وہ ساری چیزیں، تو اس طرح تو پھر ہمارے یہاں ایکویلٹی نہیں ہے نا. غریب کا بچہ کہاں جائے مجھے بتائیے. جو مڈل کلاس لوگ ہیں اگر وہ خواہش رکھتے ہیں اور کچھ سفید پوش لوگ ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں تو وہ بتائیے کہاں ڈالیں اپنے بچوں کو. لیکن ہمارے ہر جگہ ایک سا تو نہیں ہے نا تعلیمی نظام. لیکن دیکھا جائے تو ہمارے غریب کی بھی یہ سوچ غلط ہے کہ وہ پرائیویٹ جو 2 گلی چھوڑ کے اسکول بنے، ہر 2 گلی کے بعد دیکھیں آپ 1-2 اسکول